السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اے سی این زون۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان کے ادارے پاکستان اسٹیل مل کے بارے میں کچھ اہم معلومات شیئر کر رہا ہوں۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد یہ حقیقت تو واضح ہو گئی تھی کہ پاکستان میں صنعتی اور اقتصادی ترقی کے لیے لوہے اور فولاد کے خودکار پلانٹ کا قیام ناگزیر ہے۔ تو جب 1948 میں پاکستان کی مرکزی کابینہ نے پاکستان کی پہلی 27 صنعتوں کا اعلان کیا تو اس میں ایک صنعت لوہے اور فولاد کی بھی شامل تھی، اور اسی سلسلے میں 1968 میں پاکستان اسٹیل مل کارپوریشن کا قیام عمل میں آیا۔ 22 جنوری 1971 کو پاکستان اور روس دونوں ملکوں کے مابین ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، اور روس نے پاکستان میں لوہے اور فولاد کے مربوط کارخانے کے قیام کے لیے فنی اور مالی امداد دینے کا وعدہ کیا، اور 30 دسمبر 1977 کو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان اسٹیل مل کا سنگ بنیاد رکھا۔ کراچی کے جنوب مشرق میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر دیوک احمد کارخانوں کا سلسلہ، جو کہ 18,600 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، اور اس میں ملازمین کی رہائشی بستی بھی شامل ہے۔ پاکستان اسٹیل مل کی تعمیر میں 13 لاکھ مکعب میٹر کنکریٹ اور 5,30,000 ٹن آئینی ساز و سامان اور دیگر اشیاء استعمال کی گئیں۔ پاکستان اسٹیل مل کا باقاعدہ افتتاح 15 جنوری 1985 کو مرحوم جنرل ضیاء الحق نے کیا۔ پاکستان اسٹیل مل کے قیام میں خود انحصاری کے پہلوؤں کو بھی خاص اہمیت شامل تھی، اور اسی وجہ سے خام مال پاکستان اسٹیل تک پہنچانے کے لیے ایک متحرک نظام تشکیل دیا گیا، اور خودکار مشینوں کے ذریعے پورٹ قاسم سے لے کر پاکستان اسٹیل تک ایک متحرک پٹی چلائی گئی، جس کی لمبائی 4.3 کلومیٹر ہے، اور وہ بیک وقت 1,000 میٹرک ٹن خام مال پاکستان اسٹیل مل تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نظام نے 30 دسمبر 1980 کو اپنے کام کا آغاز کیا۔ پاکستان اسٹیل مل میں جہاں دیگر شعبہ جات اہمیت کا حامل ہے، وہاں پر کوک اوون بھی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کوک اوون میں 2 کوک اوون بیٹری جو ہیں وہ دھات کری کوک بنانے میں مدد دیتی ہیں، اور دھات کری کوک کے علاوہ وسیلی مصنوعات بھی بناتی ہیں، جس میں کوک اوون گیس، امونیم سلفیٹ اور کول تار شامل ہے۔ یہاں جو کوک بنائی جاتی ہے وہ کوک خاصیت کے اعتبار سے بین الاقوامی معیار کی مطابقت رکھتا ہے۔ فولاد ساز کارخانہ پاکستان اسٹیل مل کی اہم حصے کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں سیال لوہے کو فولاد میں تبدیل کرنے کے لیے 2 بڑی مشینیں نصب ہیں، جنہیں کنورٹر کہا جاتا ہے، اور جو کہ 130 میٹرک ٹن فولاد بنانے کی استطاعت رکھتا ہے، اور اس حصے نے 18 دسمبر 1982 کو اپنے کام کا آغاز کیا۔ پاکستان اسٹیل مل میں 30 برسوں کے دوران پاکستان اسٹیل مل نے 30 برسوں کے دوران ملکی خزانے میں 1 ارب سے زائد کی رقم انکم ٹیکس اور ڈیوٹی کی مد میں جمع کروائی۔ پاکستان اسٹیل مل میں جو ہمیں پہلا خسارہ دیکھنے کو ملا وہ ملا 1990s میں۔ اس میں ہوا یہ کہ فیک میڈیکل بلز دیکھنے کو ملے، کیونکہ پاکستان اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں انہیں میڈیسن جو ہے فری مہیا کی جاتی تھی، لیکن ہوا یہ کہ جو میڈیکل بلز تھے وہ ان کی تنخواہ سے زیادہ دیکھنے کو ہمیں ملے، اور 1999 اور 2000 کی یہ بات ہے، اور اس وقت جو پاکستان اسٹیل مل کا لوس دیکھنے میں ملا وہ ملا 9.3 بلین پر پاکستان اسٹیل مل کا لوس جو ہے وہ پہنچ چکا تھا۔ اس وقت کی گورنمنٹ نے پاکستان اسٹیل مل کو ریفارم کرنے کا ایکشن لیا، اور 2005 میں سارے جو خسارے تھے وہ ریکورڈ کیے پاکستان اسٹیل مل کے، اور جو ہے ہمیں ریمارکیبل ٹرن اراؤنڈ دیکھنے کو ملا، جو کہ 2005 میں 4.9 بلین کے پروفٹ میں دوبارہ سے اسٹیل مل چلی گئی۔ 11 اپریل 2005 کو اس وقت کی گورنمنٹ نے پاکستان اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا، لیکن اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے اس سارے پروسیس کو ریجیکٹ کیا اور منع کیا کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹ نہیں کیا جائے۔
اور پھر اسٹیل مل کو پرائیویٹ نہیں کیا گیا، اور 2009 سے پہلے یہ ادارہ منافع میں چلتا رہا۔ جب 2007 میں جنرل مشرف کی حکومت کا اختتام ہوا تو اس وقت بھی یہ ادارہ اچھے خاصے منافع میں تھا، اور مالی سال 2001 سے لے کے 2007-08 تک 9 سالوں میں یہ جو ادارہ ہے وہ 18 ارب کے منافع میں تھا، اور 2009 سے اس ادارے کا تنزلی کا سفر شروع ہوا۔ عالمی کسارہ بازی کی آڑ میں یہ ادارہ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ 1% ڈیلرز کو پاکستان اسٹیل مل کی مصنوعات سستے داموں میں فروخت کر کے 26 ارب سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ کرپٹ افسران کی تقرری ہوئی اور بد انتظامی دیکھنے کو ملی۔ اس ادارے میں ایک وجہ یہ بھی تھی تنزلی کی کہ یہاں پہ 9,500 جہاں پہ ورکرز تھے وہاں پہ انہوں نے 17,000 ورکرز کو بھرتی کر دیا۔ مالی سال 2008-09 میں اس ادارے کو 26 ارب کا نقصان ہمیں دیکھنے کو ملا، اور اس ادارے کو دوبارہ منافع بخش بنانے کے لیے 20 ارب کا بیل آؤٹ پیکیج مانگا گیا، اور جو کہ نہ ملا۔ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے صرف 10 ارب دیے، اور وہ بھی قسطوں میں دیے گئے تھے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی اور انہوں نے صرف 1 سال میں اس ادارے کو جو ہے انہی کے 1 سال میں یہ جو ادارہ ہے وہ خسارے میں آ گیا، اور جو ادارہ 18 ارب کے منافع میں تھا وہ 26 ارب کے نقصان میں چلا گیا، اور ماہانہ 11 لاکھ میٹرک ٹن پیداوار دینے والا ادارہ اپنی پیداواری استطاعت کھو بیٹھا، اور اس بحران کے باعث 17,000 ملازمین جو ہے وہ بے روزگار بھی ہو گئے، کیونکہ 2015 میں پاکستان اسٹیل مل کو بند کر دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو بے وقت اگر بیل پیکیج آؤٹ مل جاتا تو یہ ادارہ دوبارہ مستحکم اور منافع بخش ہو سکتا تھا۔ اس ادارے کو خسارے میں پہنچانے کا ذمہ دار اگر کسی کو ٹھہرایا جائے تو وہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ انہی کے دور میں یہ ادارہ خسارے میں آیا، اور اس وقت کے جو لیبر یونین بھی انہی کی تھی، اور لیبر یونین کے اس وقت کے جو چیئرمین ہیں وہ تو کروڑ پتی بن گئے، لیکن جو ہے ملازمین وہ تو اپنی ملازمت ہی کھو بیٹھے۔ پاکستان اسٹیل مل کا لوہا بھی چرایا گیا۔ اس میں کچھ ورکرز کی بھی غلطی تھی کہ اس وقت اگر وہ کھڑے ہو جاتے اس سارے سسٹم کے خلاف جو ہو رہا تھا تو شاید پاکستان اسٹیل مل اتنے خسارے میں نہ جاتی۔ اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اسے پرووائڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن چلیں ایک فیصلہ تو کیا ہے انہوں نے، اور اوسطاً جتنے بھی اسٹیل مل کے ملازمین ہیں انہیں اوسطاً جو ہے 23 لاکھ روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا نیا کاروبار شروع کر سکیں، لیکن یہ فیصلہ بھی فی الحال حتمی نہیں ہے، کیونکہ اس فیصلے کی بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اسٹیل مل کے ملازمین کے حق میں جو بہتر فیصلہ ہے وہ ہو۔ اور ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے تو میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔